السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو شاداں و فرحاں رکھے۔ آئیے آج ایک اہم شخصیت اور دلکش نوجوان کا روح فرساں منظر اور واقعہ آپ کے گوش گزار کرتے ہیں۔ عمیر بن ہاشم کے فرزند ارجمن سیدنا جناب حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ صرف بنو عبدالدار کے جوانان رعنا ہی کے آبرو نہیں تھے، بلکہ فی الحقیقت سارے مکہ میں ان جیسا خوبرو، سجیلا اور خوشپوش نوجوان کوئی نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے والدین کو بھی متومل بنایا اور تمول اور آسودہ حالی کی نعمتوں سے نوازا تھا۔ انہوں نے اپنے لخت جگر کو، نور نظر کو بڑے ناز و نعم سے پالا تھا۔ سیدنا حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی جوانی حسن صورت اور نظافت پسندی کا نہایت حسین امتزاج تھی۔ وہ اعلیٰ سے اعلیٰ ریشمی کپڑے زیب تن کرتے، عمدہ سے عمدہ خوشبوئیں استعمال کرتے تھے۔ جس گلی سے گزرتے وہ گلی مہک جاتی تھی، معطر ہو جاتی تھی۔ ان کے ایک جوڑے کی قیمت 200 درہم تک ہوتی تھی، جو زمانے میں خطیر رقم متصور ہوتی تھی۔ پاؤں میں زری والا حضرمی جوتا ہوتا تھا۔ میانہ قد کا یہ نرم و نازک نوجوان اپنے وقت کا بیشتر حصہ اپنی تزئین و آرائش اور خوبصورت زلفوں کو بنانے سنوارنے پر صرف کرتے تھے، لیکن اپنی خوبروئی اور خوشپوشی کے باوصف و نہایت پاکیزہ سیرت اور اخلاق کے حامل تھے۔ جب سرور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت حق کا آغاز فرمایا تو مصعب کے پاک اور صاف و شفاف دل و دماغ نے اسے فوراً قبول کر لیا۔ پرستاران حق ان دنوں بہت ہی نازک دور سے گزر رہے تھے۔ مشرکین نے اپنے ظلم و استبداد سے توحید کے متوالوں کا جینا دو بھر کر رکھا تھا، اور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چند جانثار رفقا کے ہمراہ حضرت ارقم ابن ابی الارقم رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں پناہ گزین تھے۔ اسی پرآشوب زمانے میں نوجوان مصعب ایک دن خیر مجسم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے اور بعد ایمان سے مخمور ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کر لی۔ اب وہ اکثر دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر رہتے اور فیض نبوی سے مقدور بھر بہریاب ہوتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک طویل عرصہ تک اپنے اسلام کو سے غیراز میں رکھا، لیکن عشق اور مشق چھپائے نہیں چھپتے۔ ایک دن کلید بردار کعبہ عثمان بن طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ، جو ابھی مشرف اسلام نہیں ہوئے تھے، ان کو رب واحد کی عبادت کرتے دیکھ لیا۔ انہوں نے ان کے اہل خانہ و خاندان سے جا کر کہہ دیا کہ تم تو مصعب پر جان چھڑکتے ہو اور وہ دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آویزائے گوش بنائے پھرتا ہے۔ اتنا سنتے ہی سب کی گہری محبت سخت عداوت میں بدل گئی اور اللہ و رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے متوالے کے لیے عدالت کفریہ شرکیہ نے قید تنہائی کا فیصلہ سنایا۔ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصہ دراز تک قید کے مصائب و شدائد برداشت کرتے رہے، مگر زندان خانہ کی تلخ زندگی نے بالآخر ترک وطن پر مجبور کر دیا اور متلاشیہ نے امن و سکون کے ساتھ سرزمین حبش کی راہ لی۔ اس ناز پروردہ نوجوان کو
نہ تو نرم و نازک کپڑوں کی حاجت رہ گئی، نہ ہی نشاط افزا عطریات کا شوق رہ گیا، اور نہ دنیاوی عیش و تنعم کی فکر تھی۔ صرف جلوہ توحید کے ایک نظارے نے فانی تمام ساز و سامان سے بے نیاز کر دیا تھا۔ غرض ایک مدت کے بعد حبش سے مکہ واپس آ گئے۔ حبش کے غریب الوطنی نے ان کی رانائی و خوشپوشی کو خواب و خیال بنا دیا تھا۔ اب وہ سیدھا موٹے چھوٹے کپڑے جن میں کئی پیوند لگے ہوتے، ان کے زیب بدن ہوتے تھے۔ جسم کا نرم و نازک چمڑا موٹا اور کھردرا ہو گیا تھا۔ سبحان اللہ، چہرے کا رنگ برگ خزاں رسیدہ کی طرح پیلا پڑ گیا تھا، لیکن اس مرد حق آگاہ کی شان استقامت و عزیمت میں ذرہ برابر فرق نہ آیا تھا۔ اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اور زہد و فقر کی زندگی کو عیش و آرام کی ہزار زندگیوں پر ترجیح دیتے تھے۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں اس شان سے حاضر ہوئے کہ ان کے جسم پر کوئی کپڑا ایسا نہ تھا جس میں پیوند نہ لگے ہوں، اور پھر یہ کپڑے بھی سخت موٹے و کھردرے تھے۔ سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اس حال میں دیکھ کر آپ دیدہ ہو گئے۔ ایک اور موقع پر وہ مجلس نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں اس طرح حاضر ہوئے کہ ستر پوشی کے لیے معمولی کپڑا بھی میسر نہیں تھا، جسم کو ایک کھال کے ٹکڑے سے باندھ رکھا تھا، اور اس کھال میں بھی جگہ جگہ پیوند لگے ہوئے تھے۔ یہ منظر رونگٹے کھڑے کر دینے والا تھا، دل کو دہلا دینے والا تھا، ذہن کو مضطرب اور بے چین و پریشان کر دینے والا تھا کہ جو جسم ریشم کے سوا کسی دوسرے کپڑے سے آشنا نہیں تھا، آج وہ ایک بوسیدہ کھال میں ملبوس تھا۔ ہادی اعظم رہبر کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام راہ حق کے اس نرالے مسافر کو اس عجیب لباس میں دیکھ کر تڑپ اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب جاری ہو گئے اور فرمایا، میں نے چند سال پہلے اس نوجوان کو مکہ میں دیکھا تھا کہ اس سے بڑھ کر ناز و نعمت کا پروردہ، خوش رو، خوش پوشاک اور آسودہ حال کوئی نہیں تھا، لیکن آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر اس نے اپنے تمام عیش و آرام کو قربان کر دیا ہے، اور حسنات سے دلچسپی نے اس کو دنیاوی لذت اور اسباب راحت سے بے نیاز کر دیا ہے۔ سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے اسی جذبہ ایثار اور اخلاص فی الدین نے انہیں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا مرجع شفقت بنا دیا تھا، اور دربار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں انہیں درجہ اختصاص حاصل تھا۔ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اطہر سے خوب فیض اٹھایا، خوب فیضیاب ہوا۔ وہ بڑی توجہ اور انہماک سے دین کی تعلیم حاصل کرتے، اور قرآن کی جو سورہ نازل ہوتی اسے بہت جلد حفظ کر لیتے، یہاں تک کہ کچھ عرصہ بعد وہ ایک عالم دین اور فقیہ سمجھے جانے لگے۔ چنانچہ جب مدینہ کا ایک معزز طبقہ مسلمان ہوا اور اس نے دین تبلیغ اور تعلیم و تربیت کے لیے معلم کی درخواست کی، تو نبی کائنات ہادی اعظم نبی و امی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ جور شناس نے حضرت مصعب کا ہی انتخاب کی، اور وہ مدینہ پہنچ کر اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان میں فروکش ہو گئے اور تبلیغ شروع کر دی۔ انہی کی مساعی جمیلہ سے اہل یثرب جوق در جوق دائر اسلام میں داخل ہونے لگے۔ ان میں اوس و خزرج کے بڑے بڑے روسا بھی شامل تھے۔ اوس میں سے حضرت سعد بن معاذ، حضرت اسید بن حضیر الکتائب، اور خزرج میں سے حضرت سعد بن عبادہ، ابو ایوب انصاری اور سعد بن ربی جیسے ذی اثر اور باوقار اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہوئے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ عزیزان گرامی، سن 2 ہجری سے حق و باطل کا مارکا شروع ہوا۔ چنانچہ اسلام و کفر کی پہلی جنگ غزوہ بدر زمانہ وقوع
جو ہے 17 رمضان سن 2 ہجری مطابق 13 مارچ 624 عیسوی بروز جمعہ، اور دوسری اسلامی جنگ حق و باطل کے درمیان ہونے والا عظیم مارکہ غزوہ احد، جس کا زمانہ وقوع 7 شوال سن 3 ہجری بمطابق 23 مارچ 625 عیسوی بروز سنیچر ہے، یعنی دونوں جنگ عظیم میں علم برداری کا تمغہ شرف انہی کے حصے میں آیا، یعنی جناب سیدنا حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کے حصے میں آیا، اور غزوہ احد میں ہی شرف شہادت بھی حاصل کیا۔ اختتام جنگ کے بعد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ کی مبارک نعش کے پاس کھڑے ہو گئے اور نعش کو یوں خطاب فرمایا: میں نے تم کو مکہ میں دیکھا تھا کہ تم جیسا کوئی نہیں تھا، لیکن آج دیکھتا ہوں تو فقط جسم پر ایک چادر ہے اور بال الجھے ہیں، اسی ایک چادر میں کفنائے گئے۔ اگر سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے اور پاؤں ڈھکے جاتے تو سر کھل جاتا۔ بہرحال سر ڈھک دیا گیا اور پاؤں پر اس خرخاش ڈال دی گئی اور سپرد خاک کر دیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہم اجعلنا مع النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، آمین۔ احباب گرامی، امید کہ یہ دلدوز منظر اور دلدوز واقعہ آپ کو پسند آیا ہو، لہذا صحابہ کی محبت، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو عام کرنے کے خاطر اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور اپنے تاثر کا اظہار کمنٹ میں کریں، صحابہ کے لیے دعائیں لکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی، ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آپ سب سے ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔